السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی، 17 رمضان المبارک و مقدس اور مبارک دن ہے جو صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایک نمایاں حیثیت اور ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو اسلام اور کفر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی بے سر و سامانی کے باوجود کفاران مکہ کے لشکر جرار پر کامیابی عطا فرمائی۔ یہ کامیابی صرف مسلمانوں کی اس مختصر سی جماعت کی کامیابی نہیں تھی، بلکہ یہ کامیابی حقیقت میں انسانیت کی کامیابی تھی، کیونکہ انسان کو انسانیت سکھانے میں، انسانیت کا مقدر سنوارنے میں اسلام نے بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور اسلام کو بچانے اور پھیلانے میں جنگ بدر نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ غزوہ بدر کی شب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ الہ العالمین، اگر مسلمانوں کی یہ مختصر سی جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ ان مقدس الفاظ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نگاہ نبوت میں غزوہ بدر کی کتنی اہمیت تھی۔ غزوہ بدر کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں جا بجا اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اسے یوم الفرقان کہہ کر ذکر فرمایا، یعنی یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی جنگ تھی۔ اس دن یہ واضح ہو گیا کہ تائید الہی کس کے ساتھ ہے۔ اس دن یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کا پسندیدہ دین کون سا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک تمہارے لیے نشانی تھی ان 2 گروہوں میں جن کی آپس میں جنگ ہوئی، یعنی غزوہ بدر میں کفر اور اسلام کی یہ 2 گروہ جن کی آپس میں جنگ ہوئی، تمہارے لیے ان میں بہت بڑی نشانی تھی۔ غزوہ بدر میں قدم قدم پر محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان تنہا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی تائید و حمایت موجود ہے، اور کفر اگرچہ ظاہری اسباب سے کتنا ہی لیس اور آراستہ ہو کر آ جائے، چونکہ وہ اللہ کے تائید و حمایت سے محروم ہے، لہٰذا ناکامی اس کا مقدر ہے۔ اور مسلمان اگرچہ بظاہر کتنا ہی کمزور دکھائی دے، اگر ان کے دلوں میں اللہ کا خوف موجود ہے، تقوی موجود ہے، اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین ان کے دلوں میں موجود ہے، تو پھر کامیابی ان کا مقدر ہے۔ اس کی عمدہ مثال، بہترین مثال اور لازوال مثال غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر کا پس منظر مختصر سا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ مشرکین مکہ کا تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا ہے، جس میں کفاران مکہ کا بہت بڑا سامان تجارت موجود ہے۔ اگر اس قافلے کو نقصان پہنچایا جائے تو اس کی وجہ سے مشرکین مکہ کی معاشی حیثیت کمزور ہو جائے گی۔ ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر اپنا وجود برقرار رکھنا ہے تو معاشی حالت کو مستحکم کرنا کتنا ضروری ہے۔ غزوہ بدر کا یہ پیغام بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ اگر اپنا وجود برقرار رکھنا ہے تو معاشی حیثیت سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشرکین مکہ کے اس تجارتی قافلے سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے ایک مختصر سے گروہ کو لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ تجارتی قافلے والوں کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ مسلمان ہمارے راستے میں رکاوٹ بننے والے ہیں، تو وہ مکہ مکرمہ پیغام بھیجتے ہیں کہ مسلمان ہماری راہ میں حائل ہونے والے ہیں، لہٰذا ہماری امداد کے لیے آؤ۔ جیسے ہی یہ خبر مکہ میں پہنچتی ہے تو مشرکین مکہ جو پہلے ہی جوش انتقام میں بھڑک رہے تھے، وہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایک منظم اور مسلح لشکر لے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ مسلمان چونکہ ایک تجارتی قافلے کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے، لہذا ان کے پاس میں وہ آلات بھی نہیں تھے جو ایک جنگ میں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے ذہن میں دور دور تک نہیں تھا کہ ہمارا مقابلہ ایک لشکر جرار سے ہونے والا ہے، جس کے پاس میں آلات جنگ کی فراوانی موجود ہے، اور ادھر مشرکین مکہ آلات سے لیس ہو کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے قریب پہنچتے ہیں تو یہ اطلاع ملتی ہے کہ وہ تجارتی قافلہ
جس سے مقابلے کے لیے مسلمان نکلے تھے وہ راستہ بچا کر آگے نکل گیا ہے اور اس تک پہنچنا تو مشکل ہے، لیکن ابھی ہمارا سامنا ایک لشکر جرار سے ہونے والا ہے جو مسلمانوں کو مٹانے کے جوش میں ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی جانثار صحابہ سے مشورہ فرماتے ہیں۔ صحابہ اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور اگر ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دے تو ہم سمندر میں کود جائے۔ حضور کی اطاعت و فرما برداری میں ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لہٰذا ہم تیار ہے کہ اب اس لشکر جرار سے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جذبہ ایمانی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرماتے ہیں اور آپ کامیابی کی بشارت بھی دیتے ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ جس وقت صحابہ نے یہ جذبہ ایمانی دکھایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ارشاد فرما دیا تھا کہ میں کفاران مکہ کے گرنے کے مقامات کو دیکھ رہا ہوں، میں ان کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کامیابی کی بشارت مسلمانوں کو دے دی تھی۔ اب مسلمانوں کا اور مشرکین کا آمنا سامنا ہوا۔ ابتداءً انفرادی مقابلہ ہوا، پھر اس کے بعد میں دونوں طرف کی فوجیں حرکت میں آئی، سخت خونریز جنگ ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو ان کی مختصر سے تعداد اور آلات جنگ کی کمی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لشکر جرار پر کامیابی عطا فرمائی۔ اس جنگ کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی ہیبت اور مسلمانوں کا مقام پورے عرب کے نزدیک مسلم ہو گیا۔ ہمارے لیے زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ غزوہ بدر میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ غزوہ بدر میں قدم قدم پر ہمیں ایمان افروز پیغامات ملتے ہیں۔ غزوہ بدر سے ہمیں پیغام بندگی حاصل ہوتا ہے۔ پیغام بندگی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں انسان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ سے پہلے ہی آپ نے ارشاد فرما دیا کہ میں مشرکین مکہ کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں، اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ غزوہ بدر سے ایک روز پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چھڑی لے کر آپ میدان میں نکلے اور آپ نشان لگاتے تھے کہ کل فلاں کافر اس مقام پر گرے گا، فلاں کافر اس مقام پر گرے گا، گویا کہ جو ہونے والا ہے حضور اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس قدر یقین تھا آپ کو اپنی کامیابی پر، اور خود اللہ تعالیٰ وعدہ بھی فرما چکا تھا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ لَكُمْ، اور یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا کہ ان دو گروہوں میں سے کوئی ایک گروہ تمہارا ہے، یعنی تجارتی قافلہ ہو یا یہ لشکر جرار ہو، جس کا بھی تم سے آمنا سامنا ہوگا وہ تمہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وعدہ فرما چکا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کی شب میں نے دیکھا کہ سارے مسلمان چین کی نیند سو رہے ہیں۔ کل حالانکہ موت کا سامنا ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا اطمینان انہیں عطا کیا کہ وہ چین کی نیند سو رہے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سارے مسلمان چین کی نیند سو رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر نمازیں آپ پڑھتے رہے، رات بھر آہوزاری آپ کرتے رہے، رات بھر صبح تک آپ اللہ تعالیٰ کے حضور آنسو بہاتے رہے کہ الہ العالمین مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما۔ بلکہ جب غزوہ بدر کے دن آسمان سے فرشتوں کا نزول ہونے لگا، فرشتوں کے لشکر مسلمانوں کی امداد کے لیے آنے لگے، یہ دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کا سلسلہ منقطع نہیں فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں حضور کے لیے ایک عریش بنایا گیا تھا جسے چھپر کہتے تھے۔ اس چھپر کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں میں مصروف تھے۔ میں جاتا کفار سے مقابلہ کرتا، پھر کچھ دیر کے بعد آتا تو دیکھتا کہ حضور اسی طرح آہ و فغاں میں مصروف ہے، پھر جاتا پھر مقابلہ کرتا، پھر آ کر دیکھتا تو دیکھتا کہ حضور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور آنسو بہا رہے ہیں۔ حالانکہ حضور کو یقین تھا، ایک روز پہلے خبر بھی آپ دے چکے تھے کہ فلاں کافر اس مقام پر گرے گا۔ تو ہمیں یہاں سے پیغام عبادت حاصل ہو رہا ہے، پیغام دعا حاصل ہو رہا ہے کہ اگرچہ کامیابی کے اسباب کتنے ہی یقینی کیوں نہ ہو، ہمیں اگرچہ ظاہری آنکھوں سے یہ دکھ رہا ہے کہ کامیابی ہماری ہے،
پھر بھی بندے کو چاہیے کہ وہ اعتماد اور بھروسہ جو رکھے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و رحمت پر رکھے اور اپنا حق بندگی ادا کرنے میں کوئی کمی نہ کرے۔ اگرچہ کامیابی کے آثار واضح طور پر ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، لیکن پھر بھی بھروسہ جو ہونا چاہیے تو اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے۔ غزوہ بدر سے یہ عظیم پیغام ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر اسباب کی کمی ہے، کامیابی کے اسباب دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے حضور آہوزاری کریں، نہیں، بلکہ کامیابی کتنی ہی یقینی ہمیں معلوم ہو اس وقت بھی ہمیں شان بندگی کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اور ایک دوسرا پیغام جو ہمیں غزوہ بدر سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے پیغام عمل۔ پیغام عمل یعنی اگر دنیا میں آپ جی رہے ہیں، عالم اسباب میں اگر آپ جی رہے ہیں تو یہاں دنیا کے جو تقاضے ہیں کامیابی اور ناکامی کے، آپ کو اسے بھی پورا کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو وہ کسی ایک فرشتے کے نزول سے کفاران مکہ کے لشکر کو ناکامی سے دوچار کر دیتا تھا، کفاران مکہ کے لشکر کو تباہ و برباد فرما دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 3000 یا 5000 کا لشکر فرشتوں کا آسمان سے اتارا ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو حکم ہوا کہ تمہیں ثابت قدمی کے ساتھ کفاران مکہ کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو غزوہ بدر میں آپ سے معجزات کا ظہور بھی ہو رہا ہے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس آنکھ کو اس کے مقام پر رکھا، دست اقدس پھیرا تو وہ آنکھ روشن ہو گئی، تو معجزے کا ظہور بھی ہو رہا ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ نے کھجور کی ٹہنی انہیں عطا فرمائی جو حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں آ کر ایک مضبوط تلوار بن گئی۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن اسلم کی بھی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ نے بھی انہیں کھجور کی ایک لکڑی عطا کی جو ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی تلوار بن گئی۔ یہ معجزات بھی حضور دکھا رہے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود حضور خود تلوار لے کر میدان عمل میں اتر بھی رہے ہیں۔ یعنی اس سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ دنیا میں اگر جینا ہے، عالم اسباب میں آپ جی رہے ہیں، تو یہاں کامیابی اور ناکامی کے جو ظاہری اسباب ہے وہ اس کے لیے کوششیں کرنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔